السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص آگے بڑھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے تاریخ طبری اور فتوح البلدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس قید خانے کے کھنڈرات دیکھے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو قید کیا تھا۔ فرط جذبات سے سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے اختیار انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ بابل کے کھنڈرات میں گئے۔ شاہی محل کے کھنڈرات عبرت کا نشان بنے ہوئے تھے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس شہر کے کھنڈر ہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت اتارے تھے اور ان فرشتوں کو جادو کا علم دیا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جادو جائز نہیں، لیکن اس وقت کے لوگوں نے یہ جادو سیکھنا بھی، سکھانا بھی اور چلانا بھی شروع کر دیا۔ آج دیکھ لو اللہ نے اس جگہ کو کس قدر عبرتناک بنا دیا ہے۔ اگر آتش پرست بادشاہ عبرت حاصل کرتے تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ان کے محل تکبیر کے لاروں سے لرز رہے ہیں، اور جس فوج پر انہیں بھروسہ تھا کہ ان کی شہنشاہی کو بچا لے گی، وہ فوج اللہ کی مٹھی بھر سپاہیوں کے آگے بکھر بکھر کر بھاگی جا رہی ہے۔ کسریٰ پرویز نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق پھاڑ کر اس کے پرزے پرزے اڑا دیے تھے۔ آج اس کی شہنشاہی کے پرزے اڑ رہے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے سفید ریش بوڑھے کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ میری تو عمر ہی یہیں گزر گئی ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میرا خاندان مذہب پرست تھا، مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کب یہاں آیا تھا۔ باپ دادا کا بسیرا ان کھنڈروں میں ہی تھا، ایک ایک کر کے سب مر گئے ہیں۔ میری عمر 100 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ میرے مذہب کا کوئی نام نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ باپ دادا سورج کو پوجتے تھے، کبھی آگ جلا کر عبادت کرتے تھے۔ وہ دنیا سے اٹھ گئے تو میں نے سب عبادتیں چھوڑ دیں اور اس خدا کو ڈھونڈنے لگا جسے کوئی سورج میں ڈھونڈتا ہے، کوئی اسے آگ میں اور کوئی پانی میں اور کوئی آسمانی بجلیوں اور طوفانوں میں تلاش کرتا ہے۔ میں نے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ خدا میرے اپنے وجود میں موجود ہے، اور کبھی یہ وہم سا بھی ہوتا تھا کہ میں خود ہی اپنا خدا ہوں۔ اور جب میں عمر کے اس حصے میں پہنچا جہاں بال سفید ہونے لگتے ہیں تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ خدا انہیں ملتا ہے جن کے دلوں میں اس کے بندوں کی محبت ہوتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور ان کے ساتھی اس بزرگ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے، اور ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جا رہی تھی جیسے اس بوڑھے کی باتوں سے مسحور ہو رہے ہوں۔ میں مدائن جاتا رہتا ہوں، بوڑھے نے کہا، شاہی محلات کو دیکھتا ہوں، بادشاہوں کی شان و شوکت بھی دیکھتا ہوں، اس شراب کی بو بھی سونگھی ہے جس کا نشہ بادشاہوں کو خدا بنا دیتا ہے، اور ان حسین و جمیل دوشیزاؤں کو بھی دیکھا ہے جن سے وہ لذت اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ پھر میں بابل کے ان کھنڈروں کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو کیا دھوکہ اور فریب دیتا ہے کہ اسے اپنے انجام کا خیال ہی نہیں آتا۔ میں تم سے پوچھے بغیر بتا سکتا ہوں کہ تم عرب کے سپہ سالار ہو۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ یہ بابل ہے، عظیم الشان عبادت گاہوں کا شہر ہوا کرتا تھا۔ تم نے شاید سنا ہوگا کہ اس وسیع و عریض شہر میں ملحق باغات ہوا کرتے تھے۔ آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ باغ کس طرح بنائے گئے ہوں گے، جو زمین پر تھے نہ آسمان پر۔ یہ معلق باغ تھے۔ کہتے ہیں کہ ان باغوں میں آ کر انسان یہی سمجھتا تھا کہ جنت ہے تو یہی ہے۔ کہاں ہے وہ باغ؟ ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ یہاں کے بادشاہوں کے محلات اتنے خوبصورت اور عالی شان تھے کہ ایسی شان و شوکت اور تعمیرات کا ایسا حسن ایک عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس شہر میں حوروں جیسی خوبصورت دوشیزائیں یوں گھومتی پھرتی تھیں جیسے رنگ برنگی چڑیاں معلق باغوں کے پیڑ پودوں پر اڑتی اور چہچہاتی پھرتی تھیں۔ یہ شہر اشوریوں کی تہذیب و تمدن اور عقیدوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں کئی فاتحین آئے، ہر ایک نے اس شہر کی فصیلیں مضبوط کیں، خوشنما میناروں جیسے برج بنائے۔ ہر فاتح یہاں اپنی تہذیب و تمدن کے آثار چھوڑتا گیا۔ اس طرح بابل مختلف تہذیبوں کا گہوارہ بن گیا، جو ان تمام تہذیبوں کا بڑا ہی حسین امتزاج تھا۔ لیکن یہاں کے بادشاہ لوگوں کے خدا بن گئے تھے۔ مصر میں فرعون تھے اور یہاں کے بادشاہ فرعونوں سے کم نہ تھے۔ کیا تم جانتے ہو؟ ہاں میرے بزرگ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، میں یہ سب جانتا ہوں۔
اس شہر کا ذکر ہماری اس مقدس کتاب میں بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انہی بادشاہوں کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ ہماری مقدس کتاب میں یہ ذکر یوں آیا ہے، اور سلمان کی بادشاہی کے وقت وہ اس علم کو پڑھتے تھے جو شیطان کا علم تھا۔ یہ کفر سلیمان نے نہیں بلکہ شیطانوں نے کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور لوگ اس علم کے پیچھے ہو گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتوں پر اترا تھا۔ یہ دونوں فرشتے جب لوگوں کو یہ جادو بتاتے تو ساتھ کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم یہ کفر نہ کرنا۔ لیکن لوگ یہ جادو سیکھتے تھے جو مرد اور اس کی عورت کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس سے سوائے اپنا اور کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ جس نے جادو کو اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی تو وہ اتنی بری چیز کے بدلے اپنی آخرت کو نہ بیچتے۔ تم جادو کی بات کرتے ہو سپہ سالار، بوڑھے نے کہا۔ وہ جادو اب بھی چلایا جا رہا ہے۔ مدائن میں یہودی راہب بھی ہیں، وہ اس جادو کے ماہر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مدائن کا بادشاہ ان سے جادو کے ذریعے مدد لے رہا ہے۔ میں نے ایک روز ایک یہودی راہب کو شاہ فارس کے محل سے نکلتے دیکھا تھا، جس سے مجھے شک ہوا کہ بادشاہ ان لوگوں کا سہارا لے رہا ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فتح تمہاری ہوگی اور سلطنت فارس کا تخت تمہارے قدموں تلے ہوگا۔ سب اللہ کے اختیار میں ہے، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا۔ ہمارے پاس اتنی فوج نہیں جس پر ہم تکبر کریں۔ ہم اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر انجام اسی کی ذات باری پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ فتح ہماری ہوگی، کون جانے اللہ کو کیا منظور ہے۔ میں تمہاری فتح کی پیشگوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ فارس کی فوجیں کٹ چکی ہیں اور جو بچ گئی ہیں وہ بندہ بندہ ہو کر بھاگی جا رہی ہیں، بوڑھے نے کہا، بلکہ میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو خود شکست دیا کرتا ہے۔ فارس کے جرنیل میدان جنگ سے بھاگ کر ان کھنڈروں میں پہنچے، سپاہی بھی آئے اور ان کے ساتھ وہ لڑکیاں بھی آئیں جو جرنیلوں اور دوسرے افسروں نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ یہیں اکٹھے ہو کر انہی کھنڈروں کو مورچہ یا قلعہ بنا کر تمہارا مقابلہ کریں گے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے خود شراب پی اور پھر ان لڑکیوں کو پلائی۔ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں، پھر میں نے جرنیلوں اور افسروں کو یہاں سے بھاگتے دیکھا۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ عرب کا لشکر بڑی تیزی سے چلا آ رہا ہے، اور جو شہر اس لشکر کے راستے میں آتا ہے اس کے رئیس اور دوسرے لوگ عربوں کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں اور انہیں ہر طرح کی مدد بھی دیتے ہیں۔ جرنیلوں اور افسروں کے بھاگنے کے بعد فارس کے عہدیدار اور سپاہیوں نے ان لڑکیوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، اور ان پر بعض نے تلواروں سے ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ جس فوج کی نظر میدان جنگ میں بھی عورت اور شراب پر لگی ہوئی ہو، اس کی تعداد اپنے دشمن کے مقابلے میں 10-12 گنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ میدان میں نہیں ٹھہر سکتی۔ بابل کی تباہی کے پس منظر میں بھی عورت، شراب، عیش و عشرت اور بادشاہوں کا فرعونہ جیسا تکبر تھا۔ تم نے نمرود کا نام سنا ہوگا اور تم نے فرعونوں کی باتیں سنی ہوں گی۔ جس طرح فرعون مصر کے خدا بنے ہوئے تھے، اسی طرح نمرود اس خطے کا خدا تھا، لیکن اس شخص کو موت آئی تو قید خانے میں آئی۔ ہاں میرے بزرگ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، میں مصر کے فرعونوں کے متعلق بھی جانتا ہوں اور نمرود کے متعلق بھی۔ اس نمرود کا بھی ذکر ہماری کتاب میں آیا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ شاید تم جانتے ہوگے کہ نمرود کو ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے بندے تھے جنہیں اللہ نے بنی نوع انسان کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے پیغمبری عطا کی۔ نمرود نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ رعایا کے ایک عام بندے کو اتنا بڑا اعزاز مل جائے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا اور حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور اس شخص کو زندہ اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ آگ جلائی گئی اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے لگے تو انہوں نے ذرا سے بھی خوف کا یا گھبراہٹ کا اظہار نہ کیا۔ وہ یوں آگ کی طرف چل پڑے جیسے وہ آگ تھی ہی نہیں۔ اس وقت اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا، اتنی سرد بھی نہ ہونا کہ اس شخص کو سردی سے بھی تکلیف پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کھڑے ہوئے اور آگ سرد ہو گئی۔ بعد میں یہی نمرود ابراہیم علیہ السلام کا قیدی بنا۔ عبرت پھر بھی کسی نے حاصل نہیں کی۔ سفید ریش بزرگ نے کہا، جس نے انسانیت کو اپنا غلام بنایا اس کا انجام یہی ہوا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ گزرے ہوئے وقت کی غلطیوں اور نادانیوں کو بھول کر گزرے ہوئے وقت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ ماضی سے عبرت حاصل نہ کرنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ عیش و عشرت میں جو پڑ جاتے ہیں وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سورج ڈوب بھی جایا کرتا ہے۔ تم کھنڈروں کے اندر آؤ، تمہیں فارس کی بادشاہی کے محافظ سسکتے اور کراہتے نظر آئیں گے۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ کھنڈروں کی طرف چل پڑے۔ اتنے عظیم الشان محلات اور اتنے حسین شہر کے کھنڈرات بڑے ہی ڈراؤنے تھے۔ زیادہ تر مکانات تو بالکل ہی ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے۔ بعض عمارتوں کے ستون کھڑے تھے یا ادھوری سی ایک ایک دو دیواریں کھڑی تھیں۔ محلات کی چھتیں غائب تھیں، دیواریں کھڑی تھیں، کچھ عمارتوں کی چھتیں جھک گئی تھیں۔ ان میں سانپوں، الوؤں اور چیلوں جتنے بڑے بڑے چمگادڑوں نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مجاہدین کو دور دور تک پھیلے ہوئے کھنڈرات کی تلاشی لینے کے لیے بھیج دیا اور خود قصر نمرود کے کھنڈرات کو دیکھنے چلے گئے۔ ان میں حشرات الارض رینگ رہے تھے۔ انسان، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اور سورہ ہود کی 2 آیات پڑھی۔ اور جب تمہارے رب کا حکم آیا تو ان قوموں کو ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملا۔ ایسی ہی پکڑ ہے تمہارے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے گناہوں پر، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے۔ ایک اور قوم کو رب باری تعالیٰ نے پکڑ لیا تھا جو سورج اور آگ کی عبادت کرتی تھی اور جس کے بادشاہوں کے آگے لوگ سجدے کرتے تھے۔ ان بادشاہوں کی جنگی قوت نے ہر قوم پر ہیبت طاری کر رکھی تھی۔ بابل کے کھنڈروں میں پڑی کراہ رہی تھی اور اپنے زخم چاٹ رہی تھی۔ فارس کے ان زخمی فوجیوں کی تعداد 2000 کے قریب تھی۔ ان میں جو اٹھ سکتے تھے وہ کھنڈروں سے باہر آ گئے اور جنہیں زخمیوں نے نہ ڈھال کر رکھا تھا وہ کراہ رہے تھے۔ ان تمام زخمیوں کی جذباتی کیفیت یہ تھی کہ وہ روتے تھے، اپنے افسروں کو کوستے اور اپنے بادشاہوں کو گالیاں دیتے تھے۔ سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بنو تمیم کے ایک سردار نے آ کر کہا، زخمیوں کی تعداد کچھ کم نہیں، وہ اپنے سالاروں اور بادشاہوں کی جان کو رو رہے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک نے کہا ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ وہ اپنے پورے کے پورے خاندان سمیت مسلمان ہو جائیں گے۔ نہیں، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، وہ اپنی جانوں کے خوف سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اسی حالت میں پڑا رہنے دیں گے اور یہ زخموں سے خون بہہ جانے سے مر جائیں گے۔ اگر اس حالت میں ہم نے انہیں مسلمان کر لیا تو یہ جبر ہوگا اور یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ ان کی مرہم پٹی کا انتظام کرو، انہیں پانی پلاؤ، یہ بھوکے ہوں گے، انہیں کھانا دو اور انہیں بتاؤ کہ تم ہماری پناہ میں ہو اور تم پر کوئی جبر اور تشدد نہیں ہوگا۔ ان سے ہتھیار لے لو اور ان سے گھوڑے بھی لے لو۔ فوراً ہی سپہ سالار کے حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ پھر 4-5 لڑکیوں کو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس لایا گیا۔ وہ نوخیز دوشیزائیں تھیں، ایک سے بڑھ کر حسین اور دلکش تھی، لیکن ان کی جسمانی حالت اتنی بری تھی کہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا۔ وہ اس خوف سے چیخ چلا رہی تھیں کہ مسلمان بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ان کھنڈروں میں ان کے اپنے فوجی افسر اور عہدیدار میدان جنگ سے بھاگ کر کرتے رہے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے انہیں تسلی اور دلاسا دیا کہ ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوگا، لیکن سب کی سب ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھیں کہ انہیں جان سے مار دیا جائے۔ کیا تم اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہو؟ ان سے پوچھا گیا۔ نہیں، سب نے باری باری کہا، ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میں تمہیں ایسی زندگی دوں گا کہ تم زندہ رہنا چاہو گی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، تم ہماری عورتوں کے ساتھ رہو گی، کوئی مرد تمہارے قریب سے گزرے گا بھی نہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کے حکم سے انہیں گھوڑوں پر بٹھا کر پیچھے عورتوں کے پاس بھیج دیا گیا۔ مدائن دریائے دجلہ کے سامنے والے کنارے پر آباد تھا اور مہر شیر اس کے بالمقابل اس طرف والے کنارے پر واقع تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مدائن اور بحر شیر ایک ہی شہر تھا جس کے درمیان سے دجلہ بہتا تھا، اس لیے شہر کے دونوں حصوں کے نام الگ الگ رکھ دیے گئے تھے۔ مدائن کی دریا کی طرف والی دیوار دریا سے 2.5-3 فرلانگ دور تھی۔ بارشوں کے موسم میں دریا میں سیلاب آ جاتا تو پانی شہر کی دیوار تک پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہ علاقہ نشیبی تھا، اس لیے وہاں پانی جمع رہتا تھا اور وسیع تالاب بنے رہتے تھے۔ وہاں درختوں کی بہتات تھی اور ہرے سرکنڈوں کا جنگل بھی تھا۔ ماہی گیر اور ملاح دریا کے کنارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دیتے تھے، لیکن وہ ان وسیع تالابوں کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ اس علاقے میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ علاقہ خطرناک بھی تھا۔ ان تالابوں میں پانی کے عفریت دیکھے گئے تھے، 3-4 بڑے مگرمچھ اور اتنے ہی چھوٹے مگرمچھ تھے۔ ان کے علاوہ ایک اژدہا بھی دیکھا گیا تھا جو پانی میں رہتا تھا۔ یہ 20-22 فٹ لمبا اور 1 فٹ سے کچھ زیادہ موٹا سانپ تھا۔ یہ پانی میں رہنے والی نسل سے تھا جو درخت پر بھی چڑھ جایا کرتا تھا، بھیڑ بکری اور انسان کو سالم نگل جایا کرتا تھا۔ یہ عفریت نہ ہوتے تو بھی یہ علاقہ بڑا ہی ڈراؤنا لگتا تھا۔ راتوں کو یہاں الوؤں کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں اور دن کو ان درختوں پر گدھ بیٹھے رہتے تھے اور بڑے چمگادڑ درختوں سے الٹے لٹکے رہتے تھے۔ ان سینکڑوں چمگادڑوں کی چیختی ہوئی آوازیں دن کے وقت بھی ڈرا دیا کرتی تھیں۔
لوگ کہتے تھے کہ اس علاقے میں جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ بہت دنوں سے رات کو درختوں کے گھنے جھنڈ میں روشنی نظر آنے لگی تھی جو کچھ دیر نظر آتی اور غائب ہو جاتی تھی۔ ماہی گیروں اور ملاحوں نے مدائن کے لوگوں کو بتایا کہ ان درختوں اور سرکنڈوں کے گھنے جنگل میں ایک کٹیا ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی۔ رات کو شہر کے لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تھا اور انہیں وہاں روشنی نظر آئی تھی۔ ہر رات لوگ شہر پناہ پر چلے جاتے اور ادھر دیکھتے تھے۔ شہر پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے، لوگ کہتے تھے۔ آفت تو آ چکی ہے، بزرگ کہتے تھے۔ عرب کے مسلمان آسمانی آفت کی طرح آتے جا رہے ہیں۔ ہماری فوج آدھی بھی نہیں رہی اور جو ہے وہ نہ جانے کہاں کہاں پناہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ لوگوں کے یہ خوف اور اندیشے شاہی محل تک پہنچے تو وہاں سے یہ حکم جاری ہوا کہ شہر کا کوئی شخص دن کو یا رات کو شہر پناہ پر نہیں چڑھ سکتا، اور اگر پکڑا گیا تو اس کی وہیں گردن اڑا دی جائے گی۔ شاہی محل میں شاہ فارس یزدگرد، اس کی ماں نورین اور سوتیلی بہن پوران کو معلوم تھا کہ دریا کے کنارے اس خطرناک دلدلی علاقے میں راتوں کو جو روشنی دکھائی دیتی ہے وہ کیا ہے۔ انہیں اب اس روشنی پر بھروسہ تھا اور اس یقین کو انہوں نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ یہ روشنی مسلمانوں کو اندھا اور کمزور کر دے گی اور وہ شاہ فارس کے آگے ہتھیار ڈال کر اس کے غلام ہو جائیں گے۔ جس وقت فارس کا لشکر قادسیہ سے پسپا ہوا تھا اور رستم مارا گیا تھا اور یہ خبر شاہی محل پر بجلی کی طرح گری تھی، تو مدائن کا ایک معمر یہودی راہب یزدگرد کے پاس گیا تھا۔ اس نے یزدگرد کے ساتھ بہت سی باتیں کی اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو نہ صرف روک لے گا بلکہ انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اس یہودی راہب نے کہا تھا کہ اسے چند ایک اشیاء مہیا کر دی جائیں تو وہ ایسا جادو کرے گا جو مسلمانوں کے سالاروں کو جسمانی طور پر بھی اندھا کر دے گا اور وہ عقل کے بھی اندھے ہو جائیں گے۔ اس نے جن اشیاء کا مطالبہ کیا تھا ان میں ایک نوخیز دوشیزہ تھی، 2 الو اور ایک نوزائیدہ بچہ جس کی عمر 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ اور اشیاء درکار ہیں جو وہ خود اکٹھی کر لے گا۔ یہ اشیاء اکٹھی کرتے کرتے خاصا وقت گزر گیا تھا۔ نوخیز دوشیزہ کا حصول تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ بادشاہ کے درباری ایسی دلکش لڑکیوں کی تلاش میں رہتے تھے، کسی بھی حسین دوشیزہ کو شاہی محل کے حوالے کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ یہودی راہب کو اس کی ضرورت کے مطابق ایک لڑکی دے دی گئی تھی، لیکن لڑکی کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اسے شاہی حرم کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے اس بوڑھے راہب کے حوالے کیا گیا ہے۔ راہب اسے اپنی عبادت گاہ میں لے گیا اور اسے خاص قسم کی غذا دی جاتی تھی۔ آدھی رات کے وقت راہب لڑکی کو اپنے سامنے فرش پر بٹھا لیتا اور اس کے کپڑے اتروا کر اسے سیاہ چوغا پہنا دیتا تھا۔ اسی چوغے کا بالائی حصہ لڑکی کے سر کو بھی ڈھانپ لیتا تھا۔ راہب اس کے ماتھے پر اپنا ایک ہاتھ یوں پھیلا دیتا تھا کہ انگوٹھا لڑکی کی ایک کنپٹی پر اور درمیان والی انگلی دوسری کنپٹی پر ہوتی۔ راہب اس کی کنپٹیاں آہستہ آہستہ مسلتا اور بڑبڑاتا رہتا تھا۔ دن کو لڑکی اپنے کپڑوں میں رہتی تھی اور کچھ وقت کے لیے اس سے کوئی خاص عبادت کرائی جاتی تھی۔ اے مقدس راہب، ایک روز لڑکی نے یہودی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے میرے گھر سے کیوں لایا گیا ہے؟ میں تو کچھ اور سمجھی تھی۔ نادان لڑکی، یہودی راہب نے کہا، وہی ٹھیک ہے جو تم سمجھتی تھی۔ تم اتنے دنوں سے یہاں ہو، تم دیکھ رہی ہو کہ تمہارے اتنے زیادہ حسین اور دلکش جسم میں میرے کسی آدمی نے دلچسپی نہیں لی، نہ تمہارے ساتھ کوئی بےہودہ حرکت ہوگی۔ تمہارے جسم کو پاک اور مقدس رکھا جائے گا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں شاہ فارس یزدگرد کی ملکہ بننا ہے۔ یہودی راہب نے جھوٹ بولا، تم نے اسے دیکھا ہوگا، وہ بہت خوبصورت اور دانش مند ہے، وہ تمہیں حرم میں نہیں رکھے گا۔ اس نے تمہیں ملکہ بنانے کے لیے منتخب کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری ذات میں وہ خوبیاں پیدا کروں جو ملکہ میں ہونی چاہیے۔ لڑکی پر نشہ طاری ہو گیا جیسے وہ ملکہ بن گئی ہو۔ یزدگرد دوسرے تیسرے دن یہودی راہب کو بلا کر پوچھتا تھا کہ اس کا جادو کہاں تک پہنچا ہے۔ راہب کے پاس ایک جواب ہوتا تھا کہ وہ وقت ضائع نہیں کر رہا اور یہ بھی کہ اتنا زبردست جادو اتنی جلدی تیار نہیں ہوا کرتا۔ یزدگرد کو اپنی فوج کی پسپائی اور مسلمانوں کی پیش قدمی کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھیں وہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال رہی تھیں۔ پورا فارس اس کی مٹھی سے نکل رہا تھا۔ وہ اس قدر مایوس اور پریشان ہو گیا کہ اس روز اس نے یہودی راہب کو بلایا۔ اگر آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو مجھے بتا دیں، یزدگرد نے کہا، میں آپ کو کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اپنی عبادت گاہ میں میرا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہودی راہب نے کہا، میں نے دریا کے کنارے ایک جھونپڑا تیار کروا لیا ہے، لڑکی کو وہاں لے جا رہا ہوں، وہ الو وہاں پہنچا دیے گئے ہیں۔ 4-5 دنوں بعد مجھے نوزائیدہ بچے کی ضرورت ہوگی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔